أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے آپ کو آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے۔ اس نے پہلے مٹی سے اس کا قالب بنایا، پھر فرمایا انسان ہو جا، وہ انسان ہو گئے۔ اور یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، بس وہ لوگ جو شک کرنے والے ہیں ان کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، عزت و جلالت، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام کے بے شمار کلمات امام المرسلین، امام المتقین، امام الہدا، امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، دعائے رحمت، دعائے بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین اور ائمہ دین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 58 سے لے کر 60 تک 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت اپنے کلام کے اس حصہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، سمجھنے کے بعد تا زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، ہمیشہ کی طرح آج کا جو موضوع ہے وہ مسجد کے چینل پر جو اشتہار دیا گیا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق، انشاءاللہ آج اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ان اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت تمام انبیاء پر فوقیت دی ہے، مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ ان میں سر فہرست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور ان کے بعد تیسرا نمبر سیدنا عیسیٰ روح اللہ ہے۔ چوتھے نمبر پر سیدنا نوح علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس کے کئی مقامات کے اوپر کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام عیسیٰ ہے یہ قرآن مقدس کی 25 آیات میں آیا ہے،
اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب ہے مسیح، وہ قرآن مقدس کی 11 آیات میں آیا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنی والدہ کے نام کے ساتھ ابن مریم کے ساتھ قرآن مقدس کے 23 یعنی مقام کے اوپر قرآن کی 23 آیات کے اندر آیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری پیغمبر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 سال پہلے آپ دنیا پہ آئے۔ پھر یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے خاندان کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یوں تذکرہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے شروع ہو کر آیت نمبر 37 تک اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس میں خصوصی طور پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پوری انسانیت میں سے چنا، یعنی تمام انسانیت کا حضرت آدم کو اللہ نے باپ بنایا۔ پھر آدم علیہ السلام کی نسل میں سے سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے برگزیدہ بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس کو آدم ثانی کا لقب عطا کیا۔ وآل ابراہیم، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ابو الانبیاء کا لقب عطا کیا، اور ان کے خاندان میں سے اللہ رب العزت نے 40,000 انبیاء بھیجے۔ پھر انہی کے خاندان میں سے عمران ایک نیک نامی انسان تھے، جن کی پشت سے سیدنا مریم صدیقہ کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر مریم سے اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وآل عمران علی العالمین، عمران کے خاندان والوں کو بھی اللہ رب العزت نے جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے، مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ قرآن مقدس کے 3 پارے کے اندر اور سورت مریم کے اندر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ یہ ایک علیحدہ واقعہ ہے، اس پر گفتگو کروں گا تو پھر کافی ٹائم یعنی بیت جائے گا، لہٰذا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام جیسے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ آدم کیسے تھے؟ آدم کو اللہ رب العزت نے کلمہ کن سے پیدا کیا، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے بنایا، مٹی کا پتلا بنا کے اللہ رب العزت نے اس کے اندر خود روح ڈالی، یعنی اللہ نے کلمہ کن سے آدم کو پیدا کیا۔ اب آدم علیہ السلام کو کوئی بھی ابن اللہ نہیں کہتا، یعنی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا کوئی بھی، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو کوئی اللہ کہتا ہے، یعنی آدم کو آدم ہی کہتے ہیں، اولاد آدم کا یعنی باپ ہی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تو حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے کہ وہ آدم جیسی ہے؟ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ ابن اللہ کہتے ہیں، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے اندر 3 گروہ ہیں، آگے چل کر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ بھی کہتے ہیں۔ آپ اکثر لوگ جن کے پاس موبائل ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ریسرچ رکھتے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثریت یعنی جو عیسائیوں کی ہے، خصوصی طور پر ان کی جو عورتیں ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو کئی تو ایسی عورتیں جو یہی کہتے ہیں کہ وہ
ہم اس اللہ کا جشن مناتے ہیں جو آسمانوں پہ تھا، زمین پہ پھر آسمانوں پہ چلا گیا. اور کئی یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا، اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا تھا، ہم اس کا جشن مناتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ بھی لا علم کے اندر ان کے شریک ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی مسلمان ان کے اس تہوار کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، پھر ان کو میری کرسمس کہتے ہیں. حالانکہ یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ آگے اس کی بھی تفصیل آ جائے گی. تو یہ بالکل غلط ہے، اس لیے چونکہ یہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ فرماتے نہیں، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتے، تو حضرت عیسیٰ کیسے ہو سکتے؟ ان دونوں کی پیدائش اللہ نے کلمہ کن سے کی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اور حضرت عیسیٰ پر انگلی اٹھائی. نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز بچے ہیں. حضرت مریم پہ الزام لگاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی صفائی بیان کرتے اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت آدم کو اللہ نے کن سے پیدا کیا، اس طرح حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے کن سے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائی ہیں. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ مرد تھا نہ عورت. بغیر مرد اور عورت کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جیسا کہ میں نے بھی بتایا ہے. مٹی سے اللہ نے پتلا بنایا، کن کہا فیکون ہو گیا. آگے اللہ رب العزت نے آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو بغیر عورت کے اللہ نے بنایا ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ بن سکتے ہیں، ابن اللہ بن سکتے ہیں بقول تمہارے، تو پھر حضرت حوا اور حضرت آدم کیوں نہیں بن سکتے؟ لیکن ان کو کوئی بھی نہیں کہتا. تو اسی طرح پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ جو سلسلہ انسانیت کا ہے، اللہ رب العزت نے مرد اور دونوں سے رکھا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی اس نشانی کو، اس طاقت کو مزید لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے، بغیر مرد عورت کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو انسان کو بغیر باپ کے بھی، کیا نام ہے، بغیر ماں کے بھی بنا سکتا ہے. اور اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اللہ بنا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے جس وقت سیدنا مریم صدیقہ کو اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت تمہیں بیٹا عطا کرے گا، تو مریم صدیقہ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں. تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ تیرے رب کا حکم ہے، یہ ہو کے رہے گا، اور تیرا رب جو ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اسباب کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے. لہذا یہودیوں کی تردید کے لیے اللہ رب العزت نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اے یہودیو نعوذ باللہ تم حضرت عیسیٰ پر الزام لگاتے ہو، اس کی والدہ پر الزام لگاتے ہو، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کو تو بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا، بغیر انسان کے بنایا. حضرت حوا کو بھی اللہ نے بغیر ماں کے بنایا. اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے بنا دیا تو کیوں تم انگلی اٹھاتے ہو؟ لہٰذا اس لیے اللہ رب العزت نے سیدہ مریم صدیقہ اس کی صفائی بیان کرتے ہوئے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے. پھر آخر پہ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا،
جیسے ثم قال لہ کن، اس کے لیے بھی کن کہا فیکون، وہ ہو گیا، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے کن کہا فیکون، وہ ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اس میں شک کرنے والے ہیں۔ ان آیات کا اگرچہ شان نزول تب ہوا جب عیسائیوں کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آیا، اور چونکہ وہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کہتے تھے، تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا، جس کو قرآن کی روح سے مباہلہ کہا جاتا ہے، کہ آؤ اگر تم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو اور اللہ کہتے ہو تو آؤ مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سے، جو جھوٹا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کے متعلق وہ اپنی کتابوں کے اندر سب کچھ علم رکھتے تھے، لہٰذا وہ لوگ باز آگے، ان کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو کوئی بچ کے نہیں جائے گا۔ اس لیے حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر، خصوصی طور پر سورہ مریم کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی یہ قدرت کی نشانی سیدہ مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مقدس کا وہ حصہ جس میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ مریم صدیقہ کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہے سورہ مریم، اور اللہ رب العزت نے اس پورے رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ، یعنی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 37 تک تفصیلاً بیان کیا ہے۔ آئیے قرآن سنیے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرماتے ہیں، محبوب سیدنا مریم صدیقہ کا اپنی کتاب کے اندر تذکرہ کیجئے۔ اللہ اکبر، کیسی خوش قسمت وہ ماں ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا، اور اپنے محبوب کو فرماتے ہیں میرے محبوب ذرا مریم صدیقہ تک کا تذکرہ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائیے، وہ کون سی پاک دامن عورت تھی۔ اور میرا خیال ہے آپ لوگ سن چکے ہیں، اس سے پہلے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق جو ہمارا جمعہ تھا، اس کے اندر بتایا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں سے بڑے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے صرف مریم صدیقہ اور سیدہ آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر عائشہ کو اللہ نے وہ مقام دیا جو سرید کھانے کو دوسرے کھانوں پر دیا۔ اس لیے یہ وہ خوش قسمت عورت ہے جس کا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر تذکرہ کیا، اور پھر محبوب علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی جس پر یہ یہود انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر مریم صدیقہ کا تذکرہ کیجئے۔ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی مقام کی طرف چلی گئی۔ اصل میں سیدہ مریم صدیقہ فلسطین کی رہنے والی تھی۔ عمران جو مریم صدیقہ کا والد گرامی تھا سلام اللہ علیہ، یہ دونوں فلسطین میں رہتے تھے، اور پھر فلسطین کے اندر ایک بستی تھی جس بستی کا نام تھا ناصرہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی بستی کے اندر ہوئی ہے، اور پھر خصوصی طور پر جس گھر کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس گھر کو بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس کے اندر ہے، یعنی ناصرہ بستی اور بیت اللحم یہ بیت المقدس کے اندر ہے دونوں۔ اللہ فرماتے ہیں اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب مریم صدیقہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر جو بیت المقدس سے مشرق کی طرف مکان تھا اس مکان کی طرف چلی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا،
جب مریم صدیقہ نے اپنے اور لوگوں کے سامنے حجاب کر دیا، پردہ اوڑھ لیا، پردہ کیوں اوڑھا؟ مفسرین نے اس کی تفصیل کے اندر لکھا ہے کہ مریم صدیقہ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں گئی اور پردہ آگے کر لیا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ اب جبرائیل امین آئے، اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ مریم صدیقہ نے جب پردہ کیا تو اللہ رب العزت نے اپنا پیغمبر بھیجا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اپنی روح کو اللہ نے بھیجا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روح الامین کا لقب عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ وہ ایک مکمل انسان بن کے مریم صدیقہ کے سامنے آیا۔ جب مریم صدیقہ نے دیکھا ایک بشر، ایک انسان اچانک اس جگہ پہ آ گیا ہے، جو کہ میں ایک خاتون ہوں اور ہوں بھی تمام گھر والوں سے علیحدہ، اور اس مقام کے اوپر یہ کس غرض سے آیا ہے؟ چونکہ اکثریت خصوصی طور پر وہ ہماری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو عزت والی ہوتی ہیں، وہ کسی غیر مرد کو دیکھ کر ہمیشہ وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ مرد اس وقت کیوں آیا ہے میرے سامنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اسی طرح مریم صدیقہ کے دل کے اندر بھی آیا کہ یہ مرد جو میرے سامنے آیا ہے اس کا کوئی ارادہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ مقام بھی ایسا ہے کہ یہاں اور مرد بھی کوئی نہیں ہے، کوئی عورت بھی نہیں ہے۔ تو سیدہ مریم صدیقہ نے جب ایک انسان کو دیکھا تو فوراً بول پڑی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تو متقی پرہیزگار انسان ہے تو یہاں سے دور چلا جا۔ یعنی مریم صدیقہ نے اللہ کی پناہ مانگی، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی پرہیزگار انسان ہے نا تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جس وقت اللہ کا نام سنا نا، تو وہ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، تو وہ فوراً بول پڑے۔ اس نے کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اے مریم میں انسان نہیں ہوں، میں بشر نہیں ہوں، اے مریم انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ دینے والا کون تھا؟ اللہ۔ جبرائیل امین نے اس کو یہ بولا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چونکہ اللہ نے اس کو بھیجا تھا، لہذا جبرائیل امین نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ جب مریم صدیقہ نے یہ سنا نا کہ مجھے اللہ پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا، تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ ہی میں کو بدکارہ عورت ہوں، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وہ بول پڑی۔ قرآن کہتا ہے قالت انا یکون لی غلام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اے جبرائیل امین یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں بیٹا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، آج تک اس انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ ہی میں کوئی بدکارہ عورت ہوں، یعنی نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ کسی انسان کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات ہیں، تو میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ جبرائیل امین جواب دیتے ہیں قال کذالک، یہ اسی طرح ہو کے رہے گا، قال ربک هو علی ہین، یہ تیرے رب کا حکم ہے اور تیرے رب کے لیے یہ آسان ہے، تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ،
اللہ چاہتا ہے تجھے بھی اور تیرے بیٹے کو بھی لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ وَرَحْمَةً مِّنَّا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اور تیرے رب کا حکم ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یعنی جبرائیل امین نے بتا دیا کہ اے مریم یہ تیرے رب کا حکم ہے اور ہو کے رہے گا، اور تیرا بیٹا لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے گا۔ تجھے اور تیرے بیٹے کو اللہ لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہے، عبرت بنا، یہ عبرت ہے، نشانی ہے نا۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھانا چاہتا ہے، میں جیسے چاہوں ویسے ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، سیدنا جبرائیل امین نے سیدہ مریم صدیقہ کے گریباں میں پھونکا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے سیدہ مریم صدیقہ کے جسم کے اندر جب وہ پھونک گئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب مریم صدیقہ حاملہ ہو گئی، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ ایک دور کے مقام کے اندر چلی گئی۔ اگرچہ یہاں مختلف مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں کہ یہ کتنی دیر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ بس 2-4-5 گھنٹے کا ٹائم تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ رکھا ہے انسان کی پیدائش کے متعلق، زیادہ تر جو مفسرین ہیں محققین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس ہی سلسلہ کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی 9 ماہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہے۔ اب جس وقت سیدہ مریم صدیقہ کے ہاں بچے کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا تو چونکہ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، خصوصاً ماں کے پیٹ سے نظر آ جاتا ہے، تو جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان لوگوں نے سیدہ مریم صدیقہ کی طرف انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ چونکہ یہ پاک دامن گھرانہ تھا، سیدہ مریم صدیقہ نے چونکہ پہلے ہی تعجب کا اظہار کیا اور اس بات کے اوپر بھی تعجب کیا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا، لوگ میری طرف انگلیاں اٹھائیں گے پھر میں اس کو کیا جواب دوں گی ان کو، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں جانتا ہوں اور میں کرنے والا ہوں، لہٰذا یہ ہو کے رہے گا۔ تو سیدہ مریم صدیقہ کو جس وقت حمل ہوا تو وہ لوگوں سے علیحدہ ہو گئی۔ ایک مقام جو دور کا مقام تھا، یہ کون سا مقام تھا؟ تاریخ کے مطابق یہی بیت اللحم جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی، وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا جبکہ مریم صدیقہ کی یعنی بیٹے کی پیدائش کا وقت آیا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب مریم صدیقہ کے ہاں حمل ہوا تو وہ ایک دور کے مقام کے اندر چلی گئی۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، پھر وہ وقت آیا جو عورتوں پہ آتا ہے، یعنی درد زاہ شروع ہوا۔ سیدہ مریم صدیقہ کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو مریم صدیقہ چونکہ اکیلی تھی تو انتہائی غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت گرامی، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں اس وقت اس کی کیفیت صرف اللہ ہی جانتے تھے، اور اللہ ہی اپنی اس بندی کے ساتھ تھے اور تسلیاں دینے والے تھے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پریشانی کا یہ عالم دیکھو نا، ہمارے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی بہنیں بھی ہوتی ہیں، اس کی ساس بھی ہوتی ہے، اس کی نندیں بھی ہوتی ہیں، جٹھانے بھی، سارے گھر والے ہوتے ہیں، تسلی دینے والے، لے کے جانے والے، ہاسپٹل میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس عورت کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو جب ایک اکیلی عورت ہو تو اس اکیلی عورت کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ خود اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدہ مریم کے اوپر وہ وقت شروع ہوا جو بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو مریم صدیقہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ایک درخت کے پاس چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ
کھجور کے تنے کی طرف اس کو وہ درد ذہ لے گیا، لیکن اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی، زبان سے الفاظ کیا نکلے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتی، کاش میرے اوپر موت آ جاتی، اور وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، آج میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، لوگوں کی زبانوں سے میرا نام ہی نکل چکا ہوتا، لوگوں کے ذہنوں سے میں نکل چکی ہوتی، کاش میں مر چکی ہوتی۔ حضرت گرامی سیدہ مریم صدیقہ کو پتا تھا ایک میرا انتہائی معزز نیک خاندان ہے، میرے خاندان والوں پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، میرے ماں باپ پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، میں کیا جواب دوں گی، میرے ماں باپ کیا جواب دیں گے۔ جو عزت دار عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کا خیال ہوتا ہے، جو عزت دار نہیں ہوتی نا، جو مرضیاں کرتی پھریں۔ اسی طرح نمبر 2، مریم صدیقہ کو یہ بھی تھا کہ لوگ میرے اوپر بھی انگلیں اٹھائیں گے، میں کیا جواب دوں گی، تو اس لیے پریشانی کے عالم میں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں اس وقت لوگوں کی ذہنوں سے نکل چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ لیکن حضرات گرامی، جس رب نے مریم صدیقہ اور اس کے بچے کو نشانی بنانا تھا، اللہ رب العزت نے اسی وقت جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میری بندی کو تسلی دو۔ جبرائیل امین آئے، قرآن کہتا ہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اے مریم پریشان نہ ہو، اللہ فرماتے ناداہا من تحتہا، نیچے سے پکارنے والے نے پکارا، یعنی اس تنے کے نیچے سے آواز آئی، مریم کو ایسے لگا جیسا کہ کوئی نیچے سے پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، اللہ تحزنی، اے مریم پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ، ٹینشن نہ لو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا نیچے تو دیکھو، اللہ نے زمین سے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ پھر وہ فرشتہ کہنے لگا، وہ آواز دینے والا کہنے لگا، اے مریم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم یہ جو کھجور کا تنا ہے یہ سوکھا ہوا ہے، اس کو ہلاؤ، یہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ دو معجزے اللہ رب العزت نے مریم صدیقہ کو اسی وقت عطا کر دی ہے۔ زمین سے چشمہ جاری کر دیا، اس کا پانی پیو، اور یہ کھجوریں ہیں یعنی تنے کو ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں گریں گی، پانی پیو چشمے کا، کھجوریں کھاؤ، ٹینشن نہ لو، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، اس لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ ایسی عورت جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو، اس کو یہ دونوں چیزیں دینی چاہیے، کھجور اور چشمے کا پانی، اللہ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کرے گا اور اللہ رب العزت کو خوشیاں بھی نصیب کرے گا، جیسا کہ مریم صدیقہ کو۔ حضرت گرامی، یہ کھجور کا جو تنا تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خشک تھا، ایک تو اس کے اوپر کھجوریں نہیں تھی، نمبر 2 جس موسم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سردی کا موسم تھا، سردی میں کھجوریں تر و تازہ نہیں ہوتی، آج کل کھجوریں آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن تر و تازہ نہیں ہیں، یہ پرانی کھجوریں ہیں جو سٹور میں تھی، تر و تازہ کھجوریں گرمی میں آتی ہیں۔ تو چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ سردی میں ہوئی ہے، اس وقت کھجوروں کا نام و نشان ہی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں سیدہ مریم صدیقہ کو عطا کی، زمین سے چشمہ جاری کر دیا، کھجور کے تنے کو ہلایا، اللہ رب العزت نے تر و تازہ کھجوریں عطا کر دی۔ سیدہ مریم صدیقہ کے متعلق اس سے پہلے قرآن مقدس کے اندر پر تفصیل سے آیا ہے کہ جب سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی نا، تو وہاں بھی سیدہ مریم کو اللہ رب العزت بے موسم پھل عطا کرتا تھا، اس وقت وہ بچی تھی۔ قالت یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ،
تو ایک دن سیدنا زکریا نے پوچھا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تیرے پاس؟ تو سیدہ مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرا اللہ بھیجتا ہے، جبکہ وہ بچی تھی، یعنی جب بچپن تھا تب بھی اللہ اس کے لیے جنت سے کھانے بھیجتے تھے، اور جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، ٹائم آیا، تب بھی اللہ نے جنت سے بے موسم پھل بھیج دی۔ یہی جنت کے پھل تھے نا، زمین سے چشمہ جاری کر دیا اللہ نے، کھجور سے اللہ نے کھجوریں گرا دی۔ پھر جبرائیل امین آواز دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم کھجور کو ہلاؤ، اس تنے کو ہلاؤ، وہ تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اب چشمے کا پانی پیو اور تر و تازہ کھجوریں کھاؤ۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ کس سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرو؟ آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کو دیکھ کر، اور حضرات گرامی حقیقت بات بھی یہی ہے کہ ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، اور جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی بچے کو جب ماں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے تو روتی ہوئی آنکھیں ہنسنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ماں ہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ حوصلہ دیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ اس کو جذبہ دیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے سیدہ مریم صدیقہ کو بھی جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام دیا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم چشمے کا پانی پیو اور تر و تازہ کھجوریں کھاؤ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، چونکہ مریم صدیقہ کو پریشانی تھی کس کی؟ جب بچہ پیدا ہوگا تو قوم والوں کو، برادری والوں کو، لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ میرے اوپر جب سوالوں کی بچھاڑ کریں گے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس کا بھی پہلے بندوبست کر دیا۔ مریم کو تسلی دی، فرمایا مریم پریشان نہ ہو۔ یا اللہ پریشان کیوں نہ ہوں؟ آگے بہت بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے جس کو میں نے عبور کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اے مریم پریشان نہ ہو، کسی بھی اگر انسان کو تم دیکھتی ہو، تمہارے سامنے کوئی انسان آتا ہے، وہ تجھ سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، تو جواب دے دینا انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اپنے رب رحمان کے لیے چپ کا، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ یعنی اللہ نے سارا طریقہ بتا دیا، تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب بھی ہم دیں گے تیری طرف سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی ذرا اندازہ فرمائیں، جس کے ساتھ رب ہو جائے نا، پوری دنیا بے شک مرضی ہے، انگلیاں اٹھائے، سوال اٹھائے، اعتراض کرے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ اس کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے مریم صدیقہ کو اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مریم پریشان نہ ہو، تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان یہودیوں میں سے یا ان عیسائیوں میں سے کوئی بدبخت تیرے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے تجھ سے سوال کرے کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تو تو نے جواب نہیں دینا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ تو نے صرف یہی کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے نظر مانی ہے اور اس نظر کے اندر یہ بھی ہے کہ میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ اصل بات یہ کہ پہلے دینوں کے اندر یہ بھی تھا کہ جو لوگ روزہ رکھتے تھے ان کا چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ بولتے بھی نہیں تھے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں، اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک دس ہے نا، جو آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن اپنی زبان کو چلاتا ہے نا، جیسے کہ عام دنوں میں چلتی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ہاں جی، اور بد زبانی بھی کرتا ہے، بکڑ بکواس بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں تو پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ بہرحال مریم صدیقہ کو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، اس کا بندوبست ہم نے کر دیا۔ حضرات گرامی ٹائم ختم ہو چکا ہے،
لیکن ابھی بات آدھی ہوئی ہے، بلکہ آدھی سے بھی کم ہوئی ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میں مزید اس بیان کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے مریم صدیقہ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اسی طرح ہم جو پریشان ہیں اللہ ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔